آؤ تمہیں ایک گھر کے ایسی گلی میں لے چلوں کہ جہاں ایک ویڑا ہے، جہاں ایک مکان آباد ہے، اس مکان کے دروازے پر ایک باپ ہے جو ساری کائنات کا محسن ہے، وہ دروازہ اس کی بیٹی کا ہے، وہ جب بھی کہیں سفر پہ جاتا ہے تو بیٹی کے دروازے کو بجا کر اس کا چہرہ دیکھ کے کہتا جا اللہ کی امان میں جا رہا ہوں، جب آتا ہے تو بڑے دن ہو گئے تجھ سے بچھڑے ہوئے، بتا تیرا کیا حال ہے۔ وہ باپ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بیٹی کون ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ شادی کرنے سے پہلے سیرت پڑھو، سیرت فاطمہ پڑھو، میرے نبی اور نبی کی گھر والی سیدہ عائشہ کی مبارک زندگی پڑھو۔ میں انشاءاللہ بات کو کسی کنارے لگا کے چھوڑوں گا اور آپ کی ساری امیدوں پہ اللہ کرے اللہ مجھے پورا اتار دے، لیکن جو موضوع چل رہا ہے، شادی ہوتے ہی اوقات دکھانی شروع کر دیتے، شادی ہوتے ہی گلی کے کتے کو کر کے اس طرح کرتے ہو، گھر میں آتے ہو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کون سا زبان پر گندگی کا جانور باندھ کے لاتے ہیں، گھر میں آتے ہی دے مار 4:30، اس کو گالی، اس کو گالی، اس کو گالی، لائٹ چلی گئی بیوی کو گالی مل رہی ہے، فریج کا پانی ٹھنڈا نہ ہوا بیٹی کو گالی دینا شروع کر دی، سالن مرضی کے مطابق نہ پڑا لات مار کے بہن کو گالی دینا۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھا رہا، 5 روپے سے لے کر 500 روپے والے گاہک کو ہنس ہنس کے باتیں کرتا رہا، اور گھر میں آیا پتہ نہیں تو انسان ہی نہ بنا۔ صبح جب گھر سے گئے تھے سارے میرے سمیت، میں اپنے کمرے کو کس حالت میں چھوڑ کے گیا تھا، میلے کپڑے اتار کے، شلوار کہیں، قمیض کہیں، ناشتے کے برتن کہیں، گلاس کہیں، کپ کہیں، جوتے جو گھر کے پہننے کے وہ کہیں، دوسرے کہیں، مٹی لگی ہوئی ہے، بستر کی چادر سمٹی ہوئی، کمبل اوپر کا وہ پڑا ہے چرپائی کے نیچے، اور گھر سے گیا۔ جب آپ شام کو گھر آتے ہو، جو آپ گھر کی حالت چھوڑ کے جاتے ہو، تو آپ کو کیا شام کو گھر ویسا ہی ملتا ہے؟ بولو بھائی، ویسا ملتا ہے؟ تو آپ کے گھر کو سنوارنے والی، آپ کے کپڑوں کو دھونے والی، آپ کے بستر کو طے کرنے والی کون ہے؟ بولو، پھر اسے گالی کیوں؟ روٹی وقت پہ نہ ملی، گالی دے کے چل اپنے پیو دے گھر، کیوں جائے یہ تیرے باپ کے، اپنے باپ کے گھر؟ یہ کوئی بھاگ کے آئی ہے؟ کیوں جائے اپنے باپ کے گھر؟ یہ کسی کوٹھے سے آئی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، تیرا تو ایک رتی کا بھی اس پر احسان نہیں ہے۔ وہ تیرے گھر میں آنے سے پہلے اپنے باپ کی حلال کمائی کا 20 لاکھ روپے کا جہیز تیرے گھر میں لے کے آئی ہے، تو کس بات پہ گالی دے رہا ہے؟ وہ تو اپنے باپ کی کمائی کی دی ہوئی چرپائی پہ سو رہی ہے، وہ تو باپ کی کمائی کے لیے ہوئے برتنوں میں کھا رہی ہے، وہ تو باپ کی کمائی کے لیے ہوئے کپڑے پہن رہی ہے، جوتا پہن رہی ہے، حتیٰ کہ آنکھیں میں ڈالنے والی سرما اور پیر میں پہننے والا جوتا بھی تو اپنے باپ کے گھر سے۔ تو کس بات پہ کہتا ہے چل دفع ہو جا، اپنے گھر چلی جا؟ کیوں جائے؟ کیوں جائے؟ اگر قرآن کا قانون نہ ہوتا، نبی کی سنت نہ ہوتی، میں دیکھتا تو کسی کی بیٹی کی طرف اشارہ کیسے کرتا؟ یہ تو میرے نبی کا مبارک طریقہ نکاح تھا کہ جس کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا وہ بھی رات کو تیرے بستر پر آ کے بیٹھ گئی، وہ کیوں جائے؟ تو نے کہا اٹھ گئی، تو نے کہا بیٹھ گئی، تو نے کہا لیٹ گئی، تو گھر میں آیا میرے سر درد ہے، میرے ٹانگوں میں درد ہے، اچھا میں دودھ گرم کر کے لاؤں، اچھا میں چائے میں بنا کے لاتی ہوں۔ تو سر میں درد کہے تو وہ اس کا کلیجہ منہ کو ہے، اگر وہ کہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو کہتا ڈرامے کر رہی ہے، یا وہ انسان نہیں ہے؟ گرمی کے موسم میں تیرا نوٹ گننے کو دل نہیں کرتا، وہ تیرے لیے 3 ٹائم چولہے کے آگے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ جب سے باپ کے گھر سے آئی اس نے اپنی مرضی کا کھانا ہی چھوڑ دیا،
اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرا کھان نو دل کردا ہے۔ جب سے باپ کے گھر سے آئی اس نے اپنی مرضی کا پہننا ہی چھوڑ دیا۔ وہ جی بھی تیرے لیے رہی ہے، مر بھی تیرے لیے رہی ہے، 9 مہینے تیری امانت کو گود میں اٹھا کے پھر رہی ہے۔ 5 کلو کا تھیلا ہاتھ میں لے کے جائے، گھر جا کے کہتے میں پانی پیا، میں وزن چک کے لے کے آیا، میں تھک گیا۔ وہ 9 مہینے امانت کو لے کے پھر رہی ہے، وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتی، الٹی بھی نہیں لیٹ سکتی، وہ اپنی مرضی کا کھا بھی نہیں سکتی، وہ پھر بھی پیر کی جتی اور کتی بن گئی۔ اگر بھولے سے اس کے میکے سے کوئی آ گیا، بھائی میں، سسرال میں سے ماں باپ آ گئے، اس نے تجھے اتنا ہی کہا نا امی ابو آ رہے نے کچھ پکان لے لے، اوقات دکھائے گا، اوقات۔ کنجر پھر آ گئے نے، انہوں نے حرام دی کمائی سمجھیے۔ وہ عزت ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے میرے ابو نے میرے بارے جتیاں مار لی، اے تجھے کمرے سے بیٹھے نے، شور نہ کر، اپنی اوقات دکھائے گا کہ میں نسلی حرام کا ہوں۔ یہ محسن انسانیت کی زندگی ہے؟ تو دیکھ میرا نبی گھر سو رہا ہے، آرام کر رہے ہیں، دروازہ بجا، سید عائشہ آنگن میں ہے بیڑے ہوئے، کون؟ عورت کی آواز، دروازہ کھلا، اندر آ گئی بوڑھی عورت، ڈنڈا ہاتھ میں۔ عائشہ تیرا محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر کہہ دو صلی اللہ، سبحان تیری، میرا نبی، اللہ اکبر۔ عبادت دے کے گیا تو عبادت اعلیٰ، گھر کی زندگی دے کے گیا تو گھر کی زندگی پھولوں سے زیادہ نرم اور مہکتی ہوئی دے کے گیا ہے۔ کہاں ہے تیرا گھر والا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، میں ابھی اشارہ کرنے لگی تھی، وہ آرام کر رہے ہیں۔ اس عورت کی آواز کو سن کے اٹھے، اپنی تہمت کو سنبھالا اور جلدی سے چرپائی سے اترے اور اس عورت کے قریب جا کے اسے دیکھنے لگ گئے۔ پھر وہ بھی بیٹھ گئی، حضور بھی بیٹھ گئے۔ کہ میں بڑی حیران، وہ اسے دیکھ کے رونے لگ گئے، وہ آپ کو دیکھ کے رونے لگ گئی۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، کہ خیر ہو؟ کہ میں نے ذہن پہ بوجھ ڈالا، مجھے رشتہ دار دور پار کی لگی نہیں، نہ میرے خاندان کی، نہ حضور کے خاندان کی۔ میں نے کہا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ عائشہ جلدی کھانا تیار کر، اس کے لیے لاؤ۔ کبھی میں نے لا کے کھانا رکھا، عائشہ دودھ بھی لے آ۔ عائشہ تیرے پاس کوئی فالتو کپڑے ہیں وہ بھی دے دے، اگر نہیں ہے تو میری نبوت والی چادر اس کی جھولی میں لا کے ڈال دے۔ عائشہ کوئی پیسے پوچھے ہیں کہ اتاق میں رکھے ہوں تو وہ بھی اس کو دے دے۔ اماں کہنے لگی میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی، آج سے پہلے اتنا نوازا کسی کو نہیں۔ پھر وہ سارے کام سے فارغ ہوئی، اٹھی، حضور آگے بڑھے، پردہ ہٹایا، رخصت کیا، جہاں تک وہ جاتی رہی دیکھتے بھی رہے، روتے بھی رہے۔ کہ میں جہاں کھڑی تھی میں نے دل میں خیال کیا، میں نے کہا رات کو آئیں گے نا عشاء کے بعد، جب مجھے اپنی چرپائی پہ بٹھائیں گے پھر میں پوچھوں گی یہ کون تھی، ابھی نہیں میں پوچھتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں بستر پر آ کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹ گئے اور آنکھیں مبارک بند کر لی اور اپنی دونوں مبارک کلائیاں اپنے چہرے کی طرف اپنے چہرے پہ رکھ کے کروٹ کے بل لیٹ گئے۔ میں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں مجھے بستر انور سے، وجود انور سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے چھلانگ ماری بستر پہ، حضور علیہ السلام کی کلائیاں مبارک اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر میں نے یوں چہرے مبارک سے ہٹائی، دیکھا پورے رخسار پر پوری داڑھی آنسوؤں سے بھری پڑی ہے۔
میں نے کہا سونے ماں باپ قربان ہو جائیں، مجھے بتاؤ کس چیز نے رلا دیا، میری خدمت میں کوئی کمی نہیں۔ کہنے لگے میرا ہاتھ پکڑ کر، میرا بازو پکڑ کے اٹھے، میری طرف منہ کر کے کہنے لگے اے عائشہ پوچھنا چاہتی تھی اتنے احسانات کیوں کیے، پوچھنا چاہتی تھی یہ عورت کون ہے؟ اے عائشہ یہ میری رشتہ دار نہیں بلکہ میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی۔